أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے اپنے پروردگار کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس کے مہینے کے آغاز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ آپ کی اپنے امکان بھر خدمت کر سکیں. شکریہ ان جوانوں کا، ان والنٹیئرز کا، ان رضاکاروں کا جنہوں نے یہ کلاس منعقد کی، زحمتیں اٹھائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اور تمام حاضرین شکریہ کے مستحق ہیں کہ جن کو اپنی روحانی پرورش کا خود خیال ہے اور انہوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کلاسوں کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی. آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، آج اس کلاس کا ہمارا عنوان ہے اسلام اور جوان. کلاس شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شروع سے ذہن ہمارا یہ رہے کہ مجلس نہیں ہوگی. یہ کلاس ہے، جیسے آپ کلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور شرکت کرتی رہی ہیں، بالکل وہی ماحول یہاں پہ ہوگا. غور سے سنیے، لکھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کہیں میری بات آپ کے لیے مفہوم نہ ہو سکے تو آپ بلا تکلف بغیر کسی زحمت پوچھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتی ہیں لکھ کر کے، یا جو یہاں طریقہ رائج ہے. میں اپنی کوشش یہ کروں گا کہ بہت ہلکے الفاظ میں مطالب کو بیان کروں، اس لیے کہ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علمی باریکیاں جسے عام مجمع میں نہیں بیان کیا جا سکتا اسے یہاں بیان کیا جائے. اس لیے یہ کلاس اپنی جگہ اہم ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 54، اسے آپ نوٹ کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ گھر جا کر کے قرآن مجید یہ پریکٹس ہونا چاہیے ہماری. جس طرح سے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس لیب میں جاتے ہیں اور فوراً ریسرچ کرتے ہیں، قرآن مجید ریسرچ کی کتاب. انسانیت اس کے زندگی گزارنے کے اصول، ضوابط، پرنسپل لا اس میں بتائے گئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم غافل ہیں.
لیکن اسی زمین پر، اسی دھرتی پر، اسی دنیا میں اسی وقت ایسے جوان اور نوجوان مسلمان اور مومن ہیں کہ جو اسی قرآن مجید کو پڑھ کر اس وقت سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا رہے ہیں، جس کی تاریخ ہو سکتا ہے آئندہ کلاسوں میں کہیں ہم ذکر کریں۔ اس آیت میں پروردگار ہماری زندگی کے مرحلے کو بتا رہا ہے، اسٹیپ کو، کیا مرحلہ ہے ہماری زندگی کا۔ وہ اللہ ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو، آپ اور ہم نہیں ہیں، وہ اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ جس نے ناتوانی سے، کمزوری سے، ضعف سے ہمیں نکالا۔ پہلا مرحلہ، ہم ناتواں تھے، کمزور تھے، اس کمزوری سے اس نے ہمیں نکالا۔ پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، دوسرا مرحلہ، ہمیں کمزوری سے نکالا، کمزوری سے پیدا کیا، ناتوانی کی حالت سے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور کمزوری کو ختم کر کے اس نے طاقت دی، قوت دی، اور پھر توانائی کے بعد یعنی قوت دینے کے بعد ناتوانی اور بڑھاپا دیا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے زندگی کا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے اختیار میں، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ چاہتا ہے انسان پیدا کرتا ہے، چاہتا ہے کیڑے مکوڑے پیدا کرتا ہے، چاہتا ہے کائنات کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، دریا پیدا کرتا ہے، خشکی پیدا کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے یعنی جو چیز چاہتا ہے وہ اسے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اسی آیت میں ہے، جاننے والا اور قوت والا ہے۔ چونکہ اللہ علم والا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ کمزور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ طاقت بھی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، مگر اس علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لکھ نہیں سکتے، بول کے بتا نہیں سکتے، یا اگر مثال کے طور کے اوپر اس علم کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ نہیں ہے تو وہ علم وہی کے اوپر رہ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب میں نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم بھی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کیا چیز کس سے متعلق ہے، مربوط ہے، تعلق رکھتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں قوت بھی رکھتا ہوں، میں عاجز نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جو کچھ میرے علم میں ہے اسے کیسے تمہارے سامنے پیش کروں، کیا کروں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، نہ اسے ہمارے اور آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ ہم اسے تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ہم اسے طاقت دے سکتے ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں سے توجہ، یعنی ہم اور آپ جو اس زندگی میں ہیں، یہ ہماری زندگی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ کمزوری کا مرحلہ، ایک پوائنٹ ہے، ہم ایک نقطہ ہے بس، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قوت، یعنی اسی کمزور نقطے کو، اسی پوائنٹ کو کہ جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ اس کو طاقتور بنا دیتا ہے، دوسرے مرحلے میں زندگی داخل ہو جاتی ہے، اور پھر طاقت دینے کے بعد پھر ہمیں کمزور بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ چاہے تو ہمیں اسی پوائنٹ کے دائرے میں رہنے دے اور ختم کر دے، وہ چاہے تو قوت کی منزل میں لائے، اور وہ چاہے تو قوت دینے کے بعد پھر ہمیں کمزور بنا دے۔ تو پھر ہمیں اپنے مالک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ادھر سے بھی یہ بات ذہن میں آنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کون طاقتور ہے کوئی؟ کسی کے اندر کوئی طاقت اس کائنات میں نہیں ہے، چاہے جتنا ہم سمجھتے رہیں کہ فلاں طاقتور ہے۔ مثال اس کی آپ خود بھی آپ کے ذہن میں ہے، ایک وہ شخص، ایک وہ پہلوان جو روزانہ 2 کنٹل وزن اٹھاتا ہے، اکھاڑے میں جا کے لڑتا ہے، ایک بخار اس کے وزن کو کم کر دیتا ہے اور اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا، ایک مچھر آ کر کے پریشان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو بخار چڑھتا ہے تو کبھی کبھی اسی لکھنؤ میں موتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرولر آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں اسی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں ایک چیز یہاں کے اوپر تھوڑا سا بات کو واضح کرنے کے لیے وائٹ بورڈ کا استعمال کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ دیکھیے، آیت کے اوپر اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن مجید کہاں لے جانا چاہتا ہے اور ہم متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیے 3 مرحلے، آپ اگر اس پہ توجہ کریں جو میں بنا رہا ہوں، آپ میں یقیناً آرٹسٹ حضرات ہوں گے، میرا آرٹ نہیں ہے، میں تو ایک دینی طالب علم ہوں۔ دیکھیے یہ ہے پوائنٹ، اس مرحلے پہ ہم اور آپ ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم لوگ کا پیدائش جب ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں ہم لوگ یہ ہیں، اماں اگر ہم کو بستر پر نہ لٹائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ خشک اور تر نہ کریں تو ہم کچھ بتا نہیں سکتے، بھوک اور پیاس لگی ہو تب بھی ہم اتنے کمزور ہیں۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے پہلا مرحلہ تمہاری زندگی کا یہ، تم بہت کمزور ہو، میں نے تم کو ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد ناتوانی سے، کمزوری سے میں نے تم کو نکالا، کیا دیا؟ قوت دی، دوسرا مرحلہ۔ اور اس کے بعد قوت دینے کے بعد پھر ہم نے تم کو کیا کیا جناب؟ ضعیف بنا دیا۔ کوئی عقل مند ایسا کام نہیں کرتا کہ بہترین چیز بنائے اور پھر اس کو بنانے کے بعد کیا کرتے؟ بگاڑ دے۔ مگر کیا کریں، قرآن مجید ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب یہاں جو توجہ کے قابل بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے جوانی یہ ہے، یہ ہے جوانی، یہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے جوانی۔ اگر ہم یہاں ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہماری بہنیں توجہ کریں، اگر ہم اس پوائنٹ پہ ہوں اور ادھر دیکھنا چاہیں تو چونکہ یہ چوٹی ہے ہم ادھر پہاڑ دیکھا ہے، آپ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیے اور ادھر دیکھنے کی کوشش کیجیے، کبھی نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے بعد یہاں پہنچ جائیے، ادھر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا مطلب بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے جوانی، یعنی آپ جس وقت جوان ہیں اور ہم جس وقت جوانی کی منزل میں ہیں بالکل چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر جوان چاہے اپنے کو اس دنیا میں ہر اعتبار سے
بنانا اور آگے بڑھانا، تو وہ اپنے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے گزشتہ زمانے کو بھی دیکھ سکتا ہے اور آنے والے زمانے کو۔ جب یہ دو زمانہ ملائے گا تو سمجھے گا کہ جوانی کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ مثال واضح ہو گئی تو اب آئیے ذرا سا ہم اس حدیث پہ توجہ کریں۔ پیغمبر نے جناب ابوذر سے فرمایا، ابوذر ایک صحابی ہیں، نہایت عظیم صحابی۔ اب چونکہ کلاس ہے، وقت کم ہے، لہذا ہر چیز کو ہم یہاں پر نہیں کھول سکتے، بس ابوذر کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے کہا تھا آسمان نے کسی کے اوپر سایہ ہی نہیں کیا کہ ابوذر سے زیادہ کوئی سچا ہو۔ یہ پیغمبر نے ابوذر کے بارے میں کہا۔ انہی ابوذر سے ہمارا اور آپ کا پیغمبر، یا ابوذر اغتنم شبابک قبل حرمک، اے ابوذر بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ دیکھیے یہ اسلام ہے۔ اسلام ہر وہ چیز جو انسان کی تعمیر کر سکتی ہے، انسان کو آگے بڑھا سکتی ہے، وہ جس چیز کی بھی بات ہو، جیسی بھی بات ہو، اس کے بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا، اور اس کے باوجود اسلام نہایت شرمیلا مذہب ہے، یہ بھی میں بتا دوں، نہایت باحیا باغیرت مذہب ہے اس دنیا میں اسلام۔ لیکن جہاں جہاں آپ کی اور ہماری ضرورت ہے وہاں اسلام رتی برابر شرم اور حیا سے کام نہیں لیتا۔ دیکھیے ابھی ہم بڑھاپے کی منزل میں نہیں آئے ہیں اور اسلام کہتا ہے اے ابوذر بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں الفکر نصف الحرم۔ ہم اور آپ کبھی کبھی زندگی میں مشکلات کا شکار ہو کر کے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ پڑھائی کر رہے تھے اس میں نمبر اچھے نہیں آئے، بزنس کیا تھا تو اس میں فلاپ ہو گیا۔ مشکلات زندگی کے، یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ مشکلات ہیں۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا دیکھو فکر مندی اچھی چیز نہیں ہے کہ میں سوچنے لگوں ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا۔ مولا کہتے یہ نہ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب کوئی مشکل آئے تو اس کے ساتھ یہ سوچو اس مشکل کو حل کیسے کریں تاکہ تمہاری جوانی برقرار رہے، تاکہ تم جوانی میں بوڑھے نہ ہو۔ یعنی اسلام کو خود یہ جوانی، یعنی یہ بدن، ظاہری جسم بھی پسند ہے آپ کا، فقط وہ روحانی غذا نہیں دیتا، بلکہ وہ چاہتا ہے آپ سب جوان ہیں، میں بالکل، چونکہ اسلام نے کوئی اس میں شرم حیا کی بات نہیں کی ہے، لہذا میں بھی کہا جب دوستوں کی بس میں جاؤ تو کہا ہے کنگا کر کے جاؤ، عطر لگا کر کے جاؤ، ہدیہ لے کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان دوست اپنے جوان دوست کو اپنی طرح دیکھنا چاہتا ہے اور اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ مولا کائنات آخری مرحلہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں مشکل آ جائے تو تم فکر مند نہ ہو، بلکہ اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ میں اپنی امت میں فقیری سے نہیں ڈرتا کہ ہماری امت خدا نخواستہ کسی دن فقیر ہو جائے، اس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت سوجھ بوجھ کھو بیٹھے، تدبیر کھو بیٹھے، عقل سے دور ہو جائے، معقول باتوں سے اپنے کو الگ کر لے، علم سے دور ہو جائے، روشنی سے دور ہو جائے۔ اب آج کی سوسائٹی کو آپ دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے ہاں پیدا ہو گئیں؟ یعنی
بعض جگہ کے اوپر فقیری سے زیادہ بدتر چیز یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو معقول طریقے سے انجام دے سکتے ہیں مگر عقل سے کام نہ لیں اور یوں ہی اس کے سلسلے میں شروع ہو جائیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو گھریلو، چاہے وہ اجتماعی سوسائٹی کی زندگی ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو عقل ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جوانوں کے اندر ایک نشاط پایا جاتا ہے، فطری طور پر نیچرل ہے یہ بات کہ ہر جوان کے اندر خود بخود ایک خوشی کا احساس پایا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جوانوں ورزش کرو تاکہ تمہاری جو انرجی ہے وہ باہر ہو، تم اپنی جوانی کا استعمال کرو، کہاں؟ صحیح جگہوں کے اوپر۔ یہ تمہاری جوانی کہاں مصرف ہو سکتی ہے تمہیں سوچنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد جوانی کی قدر کرنے کے لیے بھی ہماری توجہ اس طرف بھی دلائی گئی ہے، شیئان لا یعرف فضلها الا من فقدها الشباب والعافیہ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی، ایک تو جوانی، دوسری کسی کا ہے مطالعہ اسٹڈی ہے کسی کی، ویری گڈ۔ عافیت، عافیت ایک عام سی چیز ہے جس میں صحت بھی آتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جب تک ہمارے پاس ہے ہمیں قدر، اور جس دن وہ ہم سے جدا ہوتی ہے، ایک عربی کا شاعر ہے، جب بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے بدن کمزور ہو گیا اور درد سارے بدن میں ہونے لگا تو جوانی کو خطاب کر کے کہتا ہے فَيَا لَيْتَ الشَّبَابُ يَعُودُ يَوْمًا، اے کاش جوانی پھر سے لوٹ آتی۔ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، تو میں اس جوانی کو فقط بتاتا، جوانی لیتا نہیں، اس کو فقط بتاتا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بڑھاپے نے کتنے خنجر میرے بھوکے ہیں۔ جوانی ایسی چیز ہے کہ بوڑھے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ تو جوان لگتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر جوان سے کہہ دو تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز۔ لہذا اس کی قدر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ جوانی ہم سے ختم ہو۔ اسی لیے کہا گیا دو چیزیں جب تک ہے انسان کے پاس قدر نہیں کرتا۔ بہترین مثال کسی فلسفی نے یہ دی ہے کہ مچھلی سے کسی مچھیرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پانی کیا ہے، پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تمہارے نزدیک؟ وہ بتا نہیں پائی، مچھلی کہہ نہیں پائی پانی کیا ہے، ادھر سے ادھر پانی سے کہتے اسے کہتے لگا دیا اس نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اس نے صبر کیا، پھر مچھلی کو پانی سے نکال کے اور باہر پھینک دیا۔ اب جو 10-15 منٹ وہ تڑپی اور منہ اس کا کھل گیا تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو اس نے اٹھایا اور پھر دوبارہ دریا میں اسے ڈال دیا۔ تو اس نے اب کہا اب مجھے پتا چلا کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ جب تک پانی کے اندر تھی تو وہ یہی حال محبت اہل بیت کا ہے۔ جن لوگوں کو محبت اہل بیت نہیں ملی ہے، جو مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، جو شیعہ گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، وہ جب اپنے مطالعے کی روشنی میں، اپنے اسٹڈی کی روشنی میں اہل بیت سے آشنا ہوتے ہیں تو ان کی دنیا دوسری ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہیے چاہے خوش بختی کہیے، ہم لوگ کیونکہ پیدائشی طور پر شیعہ ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں۔ ہم اسی مچھلی کی طرح سے ہیں جو پانی میں ہے ابھی۔ کاش کوئی ایسا پڑھا لکھا جینیس آئے کہ جو اس حکیم کی طرح، اس فلسفی کی طرح اس مچھلی کو اس پانی سے نکال دے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ تعلیمات اہل بیت اور اسلام کی تعلیمات
چاہیں. خود پیغمبر جب آئے ہیں اس دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے پوری تاریخ کو پیغمبر نے الٹ دیا، کیونکہ پیغمبر سے پہلے نہ جانے کتنے مذہب تھے جو منحرف تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی. اس میں پیغمبر کو اسلام پھیلانا تھا، پہلا مرحلہ تھا، بھی شروعاتی دور تھا. کس کے اوپر پیغمبر نے بھروسہ کیا؟ دیکھیے اسلام اور جوانی. پیغمبر سے اسلام ہم نے لیا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں. اسی پیغمبر اور اسی کے گھرانے کی تعلیمات ہم سے کہتی ہے کہ جب تک جوانی ہے اور ہم جوان ہیں، ہمیں اس جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جوانی کہاں کہاں لگ سکتی ہے. پیغمبر نے خود کیا کیا؟ تاریخی اعتبار سے پیغمبر نے جتنا جوانوں کے اوپر بھروسہ کیا ہے، بوڑھوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. ایک شخص ہے آپ ہی کے زمانے میں، مصعب ابن عمر، مصعب اس کا نام ہے. پیغمبر کے زمانے میں ایک جوان ہے، پیغمبر نے اسے پڑھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، اور اس کے بعد جب اس نے نہایت کم سنی کے عالم میں، نوجوانی کے عالم میں پیغمبر سے قرآن سیکھ لیا اور قاری قرآن ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا، تو پیغمبر نے بیکار نہیں رکھا. اسی جوان کو فوراً پیغمبر نے قبیلے کے درمیان بھیجا کہ میری جانب سے جاؤ اور انہیں تم قرآن مجید کی تعلیم دو، انہیں بتاؤ اور ان کو سکھاؤ. یہ پیغمبر کا پہلا عمل. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوانی مقصد کے تحت ہے، بے مقصد، اور بلند ترین مقصد جوانی کا یہ ہے کہ یہ جوانی علم اور ترقی کے راستے میں لگائی جائے. اس لیے پیغمبر نے مصعب کو تعلیم دے کر کے، تربیت کر کے جوانوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، اور کامیاب تھا یہ ان قبیلوں میں جانے کے بعد. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ میں خود یہ مثالیں اسلام میں پائی جاتی ہیں کہ مسلمان جوانوں کی اہمیت اسلام میں کس قدر ہے. مذہب بہت ہے دنیا میں، اور یوں دکھانے کے لیے بہت ساری باتیں، بہت سارے فنکشن، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن جوانی کی جو تاریخ اسلام میں ہے، جوانوں کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے فائدے ہیں اور ان کی ضروریات، اس کے بعد اس کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، اسلام کے علاوہ کسی نے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی ہے. اب آپ توجہ کریں، ایک دوسرا شخص ہے، اس کا نام ہے عتاب ابن اسید یا اسد. کیا نام ہے؟ عتاب ابن اسید. یہ بھی جوان ہے، اتنا جینیس ہے کہ پیغمبر نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد اسے مکے کا گورنر بنایا. جوان تھا، جوان اگر تھا تو بوڑھے بھی ضرور رہے ہوں گے، لیکن پیغمبر نے اس کی عقل کو دیکھ کر، اس کے تجربے کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر کے کمسنی کے عالم میں مکے کا گورنر بنایا اور بلایا اپنے پاس. جب گورنر بنایا تو بلایا. اب سنیں، دیکھیے پیغمبر نے کیا کہا اس سے. پیغمبر اس کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یاد رکھو اے عطار، میں نے تم کو مکے کا گورنر بنایا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل مکہ کس قسم کے لوگ ہیں. ایک محترم شہر، محترم اور مقدس مقام، جگہ، میں نے وہاں کا تم کو گورنر بنایا ہے. اور اگر تم سے بہتر کسی کو پاتا، پیغمبر تکلف تھوڑی کہتے تھے، جو جس کے اندر جو بات ہو وہ. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، لگی لپٹی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لائق تھا، پیغمبر نے بلایا
اور دو باتیں کہیں. میں نے مکے کا گورنر بنایا ہے، تم اہل مکہ کو جانتے ہو کتنے مقدس کتنے محترم، وہ جگہ کتنی محترم. تمہارے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو میں اس کو بناتا، تم کو نہ بناتا. یہ بات کس سے کہی؟ خود عطا سے کہی. اور جب بنا دیا آپ نے اس کو گورنر اور وہ حکم نامہ دے دیا تو اس کے بعد اہل مکہ کو خط لکھا. دیکھیے پیغمبر کا کام مستحکم ہے، نہ ادھر جھول ہے نہ ادھر جھول ہے. اپنے گورنر کو جب معین کیا تو اس کو ایک بات کہی تاکہ وہ متوجہ رہے اور اپنی لمٹ میں رہے اور خود اپنے کو پہچانے. اور اس کے بعد اہل مکہ کو لکھا کہ اے اہل مکہ، میں نے عطاف کو تمہاری جانب گورنر بنایا ہے، کہیں تم اس کی کمسنی کو دلیل بنا کر کے اس کی لیاقت سے انکار نہ کر دو. دیکھیں اسلام کی نگاہ میں جوان کی کتنی اہمیت ہے، کتنا محترم ہے ایک جوان ہمارے مذہب کی نگاہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمسنی جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ اس کو بڑے بڑے عہدے نہ دیے جائے، بڑے کام نہ دیے جائیں. ہاں ایک بات یہاں ضرور کہیں گے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت اپنی جانب سے اس کی روح میں پہلے سے ودیعت کر دی ہے، دے دی ہے کہ وہ انسان جتنا چاہے اس دنیا میں ترقی کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے اور اندر اتنی قوت اور طاقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم کو اس قدر آگے بڑھائیں کہ دوسرے لوہا ماننے پر تیار ہوں، ہم ان کے چوکٹ پر بھیک مانگنے کے لیے نہ جائیں. اس لیے کہ اس واقعے میں یہی بات ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی تھی، یہ صلاحیت تھی، پیغمبر نے اسے بلا لیا. اس سے کہا میں تم کو گورنر بناتا ہوں اور اہل مکہ سے کہا تم انکار نہ کرنا اس کی صلاحیت کا. یہ اس قابل ہے کہ یہ تمہارا گورنر بن کر کے فرائض کو انجام دے سکتا ہے. یہ مقولہ بھی آپ سن لیجئے، فارسی میں ایک مقولہ ہے اور اس میں بہت جان ہے. شیخ سعدی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی کے، اور ان کی کتاب تقریباً آج 500-700 سال ہو گئی. دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، گلستان سعدی، بوستان سعدی. نہایت مشہور کتاب، یورپ وغیرہ میں اسکول اور کالجوں کا موضوع ہے، پڑھائی جاتی ہے اور مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب. بہت کچھ ہے اس کے اندر. اس میں شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے کہ توانگری بے علم است نہ بسال. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی لائق ہے، اس چیز کے لیے لائق نہیں ہے، تو سن و سال سے لیاقت انسان کی نہیں تولی جاتی. اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو کام دیا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے اندر لیاقت ہے یا لیاقت نہیں ہے. لہٰذا اس وقت یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہی یورپ والے کہ جو ڈگری کو پہلے بہت اہم سمجھتے تھے اور ہر جگہ ڈگری اگر نہیں ہے تو وہ اپنے یہاں قبول نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کالج ہو، چاہے اسکول، چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، نوکری وغیرہ ہو. اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو کام دے کر کے آزمائیں، اگر وہ ہمارے لائق ہے. کاش یہ سب باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے غافل ہیں لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کی ایک کھوج ہے، جبکہ یورپ کی کھوج نہیں، یہ سب اسلام کی کھوج ہے. ہاں البتہ یورپیوں نے بعض جگہ کے اوپر اسٹڈی کی، اسلام کی مطالعہ کیا اور وہ اس نتیجے تک پہنچے اور اپنے انہوں نے لا میں اسلامی قوانین کو جگہ دی اور آج اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہماری آنکھیں نہیں کھل سکیں. ان کلاسوں کا ایک مقصد یہ اگر ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے تو ہم یقیناً ترقی کر سکتے ہیں.
اس دنیا کو اللہ نے ترقی کے لیے بنایا ہے. بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ترقی مومنین کے لیے ہے، غیر مومنین کے لیے نہیں ہے. مومنین ترقی کرنا نہیں چاہتے، علم کے راستے میں آنا نہیں چاہتے. ہم لوگ سست ہو گئے. ہم لوگ اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت تک کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکے یا نہیں کرنا چاہتے. اس کا نتیجہ آج آپ محسوس کر رہے ہیں. جوانوں کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہے. اب آپ خود بھی اگر تھوڑا سا اپنے روح کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو آپ خود متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. ایک جوان کے اندر سب سے پہلی خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ ہے حق طلبی کا جذبہ. جوان حق پرست ہوتا ہے، جوان حق طلب ہوتا ہے. وہ حق چاہے بات میں ہو، چاہے کسی کے کیریکٹر اور کردار میں ہو، چاہے وہ ہسٹری میں ہو، چاہے وہ تعلیم میں ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات میں ہو. جوان حق طلب ہوتا ہے. اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو ایکسپٹ ہو جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، کہتا نہیں یہ تو بات صحیح. اس کے اندر حق تک پہنچنے کی امنگ پائی جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم حق حاصل کر لیں، کسی بھی صورت سے ہم حق تک پہنچ جائیں. اگر یہی صفت ہماری آخر تک باقی رہ جائے کہ باقی نہیں رہ پاتی تو گمراہی ہمارے ہاں پیدا ہی نہ ہو. خصوصاً مذہب الگ الگ نہ ہو، لوگوں کے مکتب لوگوں کے الگ الگ نہ ہو. جو جذبہ پہلے دن سے اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس دن اس کے سامنے حق پیش ہو اور وہ حق کو سمجھ لے، قبول کر لے اور اسی پہ باقی رہ جائے تو دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہ جائے گا. آج جو اتنے مذہب ہیں اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کبھی غور نہیں کیا ہم لوگوں نے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو یہیں مل چکا. وہ حق طلبی کا جذبہ جو اس کے بچپن میں تھا، معصومیت میں تھا، جیسے جیسے بڑا ہوا شیطان ہوتا گیا. وہ جھوٹ، فریب، الزام، دھوکہ دھڑی، ساری باتیں گمراہ کن باتیں. اس کے بعد اس نے سیکھ لیا بڑوں سے. جب سیکھ لیا تو جس راستے پہ تھا اس سے وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے جو سیدھا راستہ ہے، پہلے تو جب آپ ٹیڑھے ہوں گے تھوڑا سا، اس کو سمجھ لیجئے. یہ میرا موضوع بات کا ہے لیکن میں کیا بتاؤں، بات میں بات نکلتی. دیکھیے کیوں لوگ صحیح راستے سے منحرف ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ساری دنیا والے اتفاق سے پہلے مرحلے میں اللہ کی جانب سے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پہ آتا ہے اور یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں، ہندو بنا لیتے ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، لامذہب بنا لیتے ہیں. یعنی گھر میں جو ماحول ہے وہی ماحول اسے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جو ماحول ہے وہی ماحول منتقل ہو جاتا ہے. اب آپ توجہ کریں ذرا، قرآن مجید کتنی باریک بات کہتا ہے. جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے کبھی گمراہی کا چانس نہیں ہے. لیکن اگر ذرا سا دیکھیں، سیدھا راستہ جا رہا ہے، ذرا سا ادھر پھر سیدھا جا رہا ہے. اب جو آپ مڑے تو ابھی تو گمراہی نہیں پتہ چل رہی ہے، ابھی آپ زیادہ ٹیڑھے نہیں ہوئے. جہاں جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے سیدھے راستے سے دور ہوتے جائیں گے. آج دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہی ہے بالکل. پہلے سیدھے راستے پہ، اس کے بعد ذرا سا انحراف، پہلے بہت بڑا نہیں پیدا ہوتا، بہت ہی ہلکا، یہاں تک کہ محسوس بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد جو انحراف بڑھتا جاتا ہے، ہمارے ابا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، ہمارے پوروج ایسے تھے، ہمارے محلے والے، اور یہ تمام چیزیں. تو اب آپ سمجھ گئے ساری دنیا والے توحید کے اوپر پیدا ہوئے تھے،
لیکن ان کے ماں باپ نے دھیرے دھیرے اللہ سے کیا کیا؟ منحرف. اب ظاہر بات ہے جب آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ یہاں تھوڑی پہنچیں گے, یہاں پہنچنا تھا. اب آپ کہاں گئے؟ ادھر گئے. یہ ہے ٹیڑھا راستہ. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے, ٹیڑھے راستے کی ہدایت. جوان ہمیشہ سیدھے راستے پر ہے, مگر یہ کہ ماحول سے متاثر ہو کر کے, گھر والوں سے متاثر ہو کر کے وہ حق سے منحرف ہو جائے. لہذا پہلی صفت, پہلی خصوصیت جوان کی کیا ہے؟ حق پسندی, حق طلبی. حق کے مقابلے میں وہ بالکل ایکسیپٹ, تسلیم ہے, اس کے سامنے جھک جاتا ہے, کہتا ہے نا یہی بات حق ہے, میں اس کے علاوہ قبول نہیں کر سکتا. تو یہ پہلی صفت جوانوں کی. دوسری صفت جوانوں کی کیا ہے؟ وہ بھی توجہ کے قابل ہے ہمارے یہاں کہ جناب ایک جوان قلبی طور پر دیندار ہوتا ہے, اس کو دینداری پسند ہے. اگر جوان ہے تو اس کے اندر اس کا من, اس کا دل, اس کی روح, اس کی اسپرٹ اس سے کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو. اس کا دل اس سے کہتا ہے, اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو اپنے کو مطمئن محسوس کرتا ہے. خاص طور سے یہ صفت لڑکیوں کے اندر, خواتین کے اندر لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. دلیل, ہمارے یہاں اسلامی اعتبار سے لڑکیاں 9 سال پر شرعی حکم کے تابع ہو جاتی ہیں, سن تکلیف تک پہنچتی ہیں, لیکن لڑکے 15 سال. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر, صنف نسواں کے اندر تسلیم کا مادہ, قبولیت کا مادہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے. لڑکوں کے اندر یہ بات, لڑکے اوپر جس کے اندر ہے, دھیرے دھیرے 15 سال کے سن میں جا کر کے وہ دین کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. لیکن لڑکیوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کا دل پہلے ہی سے اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. لہذا اسلام نے کہا لڑکی ادھر 9 سال کی ہوئی, نماز بھی واجب, روزہ بھی واجب اور پردہ بھی واجب. امام علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو شخص حق کو اپنا نصب العین بنا لے, ایم بنا لے, مقصد زندگی بنا لے, لان له الشدید وقرب علیہ البعید. دیکھیے اگر صفت یہ پیدا ہو جائے حق طلبی کی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جس جوان کے اندر حق حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ حق پر رہوں, حق بات کہوں, حق مذہب پر رہوں. اس کے لیے 2 چیزیں, 2 صفتیں ہیں, شدائد, مصیبتیں, سختیاں اس کے لیے موم ہو جاتی ہیں. سختیاں اس کے لیے بالکل نرم, کچھ نہیں. سختی یعنی سختی معنی نہیں رکھتی. وقرب علیہ البعید, اور جو چیز اسے دور لگتی ہے وہ اس کے نزدیک آ جاتی ہے. یہ ایک صفت ہے قلبی. جو بچہ, جو جوان سمجھتا ہے کہ میں پڑھ کر کے ہی انجینئر بن سکتا ہوں, IAS بن سکتا ہوں, مقدس ہو سکتا ہوں, محترم ہو سکتا ہوں, وہ کبھی ایجوکیشن میں, تعلیم کے معاملے میں سختی سے نہیں گھبراتا, کبھی نہیں گھبراتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ جو چیز دور ہے اب اسے نزدیک دکھائی دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے اسلام نے کہی ہے. یعنی میرے دوستو, اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں, آج کی دنیا میں, اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں, آج جب بڑے ممالک ہمارے اس جیسے ملک کو جو ترقی پذیر ہے, ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے, ہتھیانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے اپنی قوم کی خدمت میں اڑیل دیں, اور ہم اس راستے میں سختیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. نہیں,
موت سے بڑی سختی اس کائنات میں نہیں ہو سکتی. اور علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ اپنے بابا سے کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ دیکھیے اسلام ہے کہ نہیں یہ سب، یہ اہل بیت کا مکتب ہے کہ نہیں، کتنا سچا اور صادق مکتب ہے. ہم فضیلت سمجھتے ہیں جبکہ زندگی کا کیا ہے، درس ہے ہمارے لیے. جناب علی اکبر 18 سال کے آپ کی عمر کے ہیں اور کہتے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے ڈر ہی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر جیسا بامعرفت جوان اس قوم میں نہیں پایا جاتا. ہماری مائیں جو ہے تربیت نہیں کر سکیں جن کو تربیت کرنا چاہیے تھا، اور جن ماؤں کو یہ سلیقہ آ گیا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قومیں کتنی ترقی یافتہ ہیں، ان کا نام کتنا بلند ہے، اور ان کے نام کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے ہم بھی اونچے ہیں. آج یہ جذبہ جوانوں کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے اور کامیاب بنا سکتا ہے. میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو مین باتیں بس اسی کو. جوان کی کئی یہ خصوصیت ہے، اس میں سے ایک خصوصیت رقت قلب، نرمی. بہت جلدی دل پگھل جاتا ہے، کسی کی مصیبت اس کو برداشت نہیں ہوتی. اگر یہ چیز جوانوں کے اندر رہ جائے تو پروردگار ہمیشہ اس جوان کے ساتھ ہے، کیونکہ خود پروردگار رحیم ہے اور اس کا دل نرم ہے. نرمی سے دنیا کا سارا کاروبار ہو سکتا ہے، سختی سے وہ کام کہ جو ہو بھی سکتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے. جوانوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر رقت قلب پائی جاتی ہے، اس کے اندر ملائمت پائی جاتی ہے، اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے. ایک جگہ پیغمبر فرماتے اوصیکم بالشبان شبان خیرا فانہم ارق افئدہ. اے میری ملت کے لوگوں، اے اہل مدینہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کس چیز کی؟ کہ جوانوں کے ساتھ نیکی کرو. دیکھیے پیغمبر کی وصیت ہے قوم کے جوانوں کے لیے، چاہے اس وقت تھے چاہے اس وقت کے جوان. جتنے مسلم جوان دنیا میں ہیں موجودہ، ان کے ماں باپ، گارجینز اور سرپرستوں سے یہ پیغمبر کی وصیت ہے کہ اپنے جوانوں کے ساتھ نیکی کرو. اس لیے کہ اگر تم نے یہ سیکھ لیا تو گویا اپنے جوان کو تم نے راستہ دکھا دیا، اب یہ بگڑ نہیں سکتا. کیوں ان کے ساتھ تم نیکی کرو؟ فإنہم ارق افئدہ. فؤاد کہتے ہیں قلب کو، اس کی جمع ہے افئدہ. اس لیے کہ جوان کے دل نرم ہوتے ہیں. کیوں نیکی کرو؟ اس سے ایک مقصد اور پورا ہوتا ہے. اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس سے نیکی اور اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ دل اگر نرم ہے تبھی وہ نیکی کے لائق ہے. پیغمبر یہاں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تم اپنے جوانوں کے ساتھ نیکی کرو، اس لیے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کا دل رقیق ہوتا ہے، ان کے اندر ملائمت پائی جاتی ہے، وہ بہت جلدی پسیج جاتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں. ان اللہ بعثنی بشیرا و نذیرا. اس کا پیغمبر کہتے ہیں پروردگار نے مجھے جنت کا بشارت دینے والا اور جہنم کے خطرات سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی میں پیغمبر دو چیزوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. ایک نیک باتوں پر میں انسانوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور ایک یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر تم برے راستے پہ چلے گئے تو میں تمہیں خطرے کی گھنٹی کا اعلان کرتا ہوں. نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہے، وہ خطرہ جو آنے والا ہے پہلے سے کوئی گھنٹی خطرے کی بجا دے اور بتا دے وہ خطرہ آنے والا ہے. یہ پیغمبر کوئی ڈراؤنی شخصیت نہیں ہے، جیسے اللہ کوئی ڈراؤنی شخصیت نہیں ہے کہ جہنم میں فوراً جھونک دیا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ خطرہ، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ باہر نکلے
اور اس کے بعد اندر آئے اور راستے میں آپ کو کوئی کٹکھنا کتا دکھائی دیا. اب کوئی باہر جا رہا ہے تو آپ نے کہا دیکھیے اس طرف سے نہ جائیے گا, وہاں ایک ایسا کتا بیٹھا ہوا ہے. آپ ڈرانے والے تھوڑی ہیں بلکہ آپ خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں. پیغمبر کی یہی صفت ہے, پیغمبر نذیر ہے اور بشیر ہے. قسم ہے اس خدا کی, بے شک پروردگار نے مجھے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا. فحالفنی الشبان, تو یاد رکھو یہ جوان تھے مکے میں اور مدینے میں کہ جنہوں نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا. اس کا مطلب جوان اس قدر اس کے دل میں رفقت اور ملائمت ہوتی ہے اور حق طلبی کا جذبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بوڑھوں کے مقابلے میں کسی نے اگر اسلام کو قبول کیا, حق کو قبول کیا, تو وہ جوان تھا. پیغمبر یہاں کے اوپر اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے بزرگوں, اے قوم کے لوگوں, تم جوانوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو, اس لیے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں. جس نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا, یقیناً جوانوں نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی, اسلام قبول کیا. اور اس کے مقابلے میں وخالفنی الشیوخ, اور بڑے بوڑھوں نے ہماری رسالت کا سب سے پہلے انکار کیا, پہلے مسلمان نہیں ہوئے, پہلے جوان مسلمان ہوئے. ثم قوا, اس کے بعد لمبی چوڑی حدیث اور قرآن مجید کی آیت ہے, وہ میں یہاں پہ نہیں ذکر کرنا چاہتا. پھر امام صادق علیہ السلام پھر اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک جوان کا دل بوڑھے کے مقابلے میں بہت نرم ہوتا ہے. لیکن یہ حدیثیں جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صفتیں اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر دی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صفتوں سے اس زندگی میں فائدہ اٹھائیں اور تعمیری کام کریں, چاہے وہ اپنے لیے اور بعد میں اپنے سماج اور سوسائٹی کے لیے. یعنی جوانی دی ہے تو اس کا مقصد ہے, یہ جوانی بے مقصد نہیں ہے. ایک شخص ہے عباد ابن سعید کر کے, اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اس کے باپ نے پیغمبر سے مقابلہ کیا, جنگ لڑی. اس کے دو بھائی جنگ بدر میں پیغمبر کے مقابلے میں آئے, لیکن یہ جوان خود اس کے باوجود کہ اس کے گھر کے خاص لوگ پیغمبر کے ساتھیوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے, یہ چیز رکاوٹ نہیں بنی, بلکہ یہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد مسلمان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حق پسندی کا جذبہ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس قصے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر حق پسندی کا جذبہ کسی جوان کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی منزل نجات ہے, آخر میں وہ نجات پا کر کے رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ صفت اس کے اندر مٹ گئی ہے تو ممکن ہے کہ وہ آخر میں نجات نہ پا سکے. تیسری صفت جو جوانوں کے اندر پائی جاتی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو قبول کرنے کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, قابلیت اس کے اندر اثر لینے کی پائی جاتی ہے. اب یہیں سے ماں باپ متوجہ ہوں, کیوں کہا گیا ہے کہ بری سوسائٹی میں, برے سماج میں, برے ماحول میں اپنے بچوں کو نہ لے جاؤ, بری چیزیں ان کو نہ سناؤ, اس لیے کہ بچے کا دل صاف اور پاک ہوتا ہے, اس کے اندر قبولیت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ فوراً قبول کر لیتا ہے, کیچ کر لیتا ہے. مولا کائنات نے ایک خط لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کو, نہج البلاغہ میں 31واں مکتوب 31. اس کو اگر آپ دیکھ لیں اسی ماہ رمضان میں, خصوصاً وہ جو صاحبان اولاد مائیں ہیں اور جو گارجینس ان کے چھوٹے بچے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات نے اپنے معصوم بیٹے امام حسن کو خط میں کیا چیز دی ہے, کیا چیز لکھی ہے. اب ایک فقرہ میں نقل کر دوں, آپ توجہ کریں کہ مولا کائنات کو کس قدر تربیت کی فکر ہے. فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن سے خطاب کر کے, ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کا جو عمل ہوتا ہے ہمیں سکھانے کے لیے ساری چیزیں, مجھے وہ سب یہاں نہیں کہنا ہے, جو اصلی بات ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا امام حسن السلام کو خط لکھتے ہوئے یہ بات تحریر کرتے ہیں
کہ اے حسن انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، جو معلم ہے، جو ٹیچر ہے، جو پروفیسر ہے، جو باپ ہے اور ماں ہے، اس کے لیے یہ حدیث بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، ایک جوان کا دل زمین جو خالی ہے اس کی طرح سے ہوتا ہے، ایک اپجاؤ زمین کی طرح سے ہوتا ہے، کالارض الخالیہ، ایک خالی زمین کی طرح۔ ما القی فیہا قبلتہ، جو چیز بھی اس میں ڈال دو اسے وہ قبول کر لیتی ہے۔ آم کا بیج لگا دو، آم دینے لگتی ہے۔ مرچے کا بیج اس میں ڈال دو، مرچا اس سے نکلنے لگتا ہے۔ سبزی لگا دو، سبزی اس سے ملنے لگتی ہے۔ کس طرح سے ایک زمین جو اپجاؤ ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دو اسے، ویسے ہی ایک جوان کا دل ہوتا ہے، صاف، خالی، پاک۔ جو چیز اس کے اندر بو دو، جو بات، جو فکر اس کو دے دو، صحیح اگر تو اسے قبول کر لیتا ہے، غلط اگر تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے یہ سب مولا امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو میں نے کیا کیا حسن تمہارے لیے؟ جب ایک جوان کا دل اس طرح سے قبول کرنے کے لیے، اچھائی اور برائی کے لیے آمادہ ہے، فبادرتک، میں نے سبقت کی، جلدی کی، میں نے جلدی سے کام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ فبادرتک بالادب، تو میں نے جلدی کی کہ اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، اس کی نرمی جو لطافت اللہ نے دی ہے فطری طور پہ ختم ہو، میں تمہیں ادب سکھا دوں۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ مولا کائنات کی۔ نہج البلاغہ 31 نامہ، مکتوب، لیٹر۔ فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک، اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہو اور تمہارا ذہن دنیا کی فکروں میں مشغول ہو جائے۔ ابا بیمار ہیں، امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم نوکری نہیں ہماری لگی، وہاں سفر کرنا تھا نہیں جا سکے، فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، تمہاری ذہن میں مشغولیت پیدا ہو، اس سے پہلے کہ یہ باتیں آئیں میں نے جلدی کی تاکہ میں تمہیں ادب سکھا دوں۔ اور اسی کے مقابلے میں یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے نوجوان ایک تر و تازہ ٹہنی کی طرح سے، اگر تھوڑا بہت ٹہنی میں ٹیڑھا پن بھی ہو تو جب تک وہ ہری ہے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ درخت بن گیا تو اب آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، پھر یا تو آپ کو کاٹنا پڑے گا، اسے اس کو پھینکنا پڑے گا۔ لہذا حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل سخت ہو جائے، اور تمہارے دل کے سخت ہونے کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایک شخص ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت لگا دیا، وہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد یہ میری آخری گفتگو ہے اور ختم کر دیتا ہوں میں، اس کے بعد اگر سوالات کا موقع ہے تو ہوگا نہیں۔ اس نے درخت لگایا اور درخت لگانے کے بعد اپنے گھر بیٹھ گیا، بڑا ہو گیا وہ درخت، لوگوں کے دامن اس میں پھنستے تھے، کانٹے میں الجھ کے گرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اس نے کہا اگلے سال میں اسے کاٹ دوں گا، پھر اس کے بعد نہیں کاٹا، پھر اگلے سال، 3 سال گزر گئے، وہ اسے کاٹ نہیں سکا، اور وہ ویسے ہی۔ اس واقعے میں کیا بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کا دل سخت ہو گیا تو پھر آپ سدھر نہیں سکتے۔ لہذا جوانی، اس کی قدر، اس کی خصوصیات پر توجہ، تہذیب اور تعلیم کی طرف توجہ، یہ ایک جوان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اللہ کی اس نعمت جو اس نے دی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور آخر میں یہ حدیث سن لیجئے کہ جس کے سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ تھوڑا گفتگو کروں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، کہ 4 چیزیں ہیں قیامت میں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے زندگی کے بارے میں
یعنی پوری لائف کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی پانے کے بعد تم نے کہاں اس کو خرچ کیا. اور خصوصیت کے ساتھ جو دوسرا سوال ہوگا، میں نے تم کو جوانی دی تھی، اس کو کس راستے میں لگایا. دیکھیے زندگی کے لیے عام سوال، زندگی میں جوانی بھی آتی، بڑھاپا بھی، بچپنا بھی، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا. اور تیسرا سوال ہے وہ مال کے بارے میں کہ میں نے تم کو دولت دیا، دھن دیا، تم نے اس کو خرچ کہاں کیا. اور چوتھی چیز جو ہم سب سے ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا شیعوں سے کہ میں نے تمہیں اہل بیت کی محبت دی تھی، شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کو سیکھا؟ نہیں سیکھا؟ کیا کیا؟ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جو بقیہ دن ہیں اس میں ہم اس کلاسوں میں شرکت کریں اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں ہم بھی اور آپ بھی اس پر عمل کر سکیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں.